بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد گرامی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ آپ سارے جہانوں کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ ایک دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جن میں آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا اور وہ اونٹ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام کی طرف آیا اور ایک ایسی درد بھری آواز نکالی، ٹھکرایا جیسے کسی جانور کا بچہ گم ہو چکا ہو۔ جب وہ آواز نکالی جاتی ہے ایسی اس نے آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس کے قریب تشریف لائے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا جیسے پیار سے کسی جانور پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی، دلاسا دیا اور پھر عرض کیا یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے ایک صحابی نوجوان سامنے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جس نے تمہیں اس کا مالک بنایا؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو چارہ تو بہت کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو۔ تم اس کی بھوک کا بھی خیال رکھا کرو، جیسے تم اس سے کام لیتے ہو اس کو چارہ بھی اتنا ڈالا کرو۔ یہ ہے وہ رحمت جو آپ علیہ السلام کی جانوروں پر بھی تھی اور ساری مخلوقات پر بھی تھی کہ آپ علیہ السلام ان کی اس اونٹ کی وہ جو شکایت تھی، جو دکھ تھا، آپ علیہ السلام اس کو سمجھ گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اس کے مالک کو بتایا اور اس کا انتظام کرایا۔ یہ رحمت کا معنی ہے، نرمی۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا وہاں ایک سرخ قسم کی چڑیا تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے اس چڑیا کو پکڑ لیا، اس چڑیا کے جو بچے تھے ہم نے اس کو پکڑ لیا تو وہ چڑیا ہمارے اوپر منڈلانے لگی، چکر لگانے لگی۔ تو اتنے میں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ اس کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ہم نے بتایا یا رسول اللہ ہم نے اس کے بچے پکڑے۔ فرمایا اس کو واپس کر دو، اس کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر چونٹیوں کے جو سوراخ تھے وہ زیادہ تھے ایک جگہ پر، فرماتے ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کس نے آگ لگائی؟ فرمایا ہم نے آگ لگائی۔ فرمایا کہ جس اللہ نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کسی کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ کی کسی ذی روح چیز کو وہ آگ میں جلائے۔ یہ رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ علیہ السلام جانوروں کے ساتھ اتنا زیادہ پیار محبت اور اتنی زیادہ ان کی فکر کرنے والے تھے، ان کے کھانے پینے کی، ان کو تکلیف نہ دینے کی فکر کرنے والے تھے۔ تو آپ سوچیں آپ علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کتنے حریص تھے، تمہاری کتنی فکر تھی کہ میری امت کا ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ صرف بتیاں لگا دینا، چراغاں کر دینا یہ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد نہیں ہے میرے دوستو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی جو بعثت کا مقصد ہے ہم ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری دنیا بھی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔